الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جبر تشدد بھی ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کے پی کے کو جگانے کے اندر لگے ہیں۔ کے پی کے عوام جو مکمل طور پر جاگ چکی ہے اور اس کی تفصیلات آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو کور کمیٹی ہے اس نے پاکستان کے اندر جو درخواستیں جو الیکشن کے متعلق جو کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں اس کے متعلق انہوں نے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ جو اس کے اندر ذرائع کے مطابق جو خبر آ رہی 176 کے قریب جو ہے وہ وکلا ہے، اور وکلا کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان کے نام ہڈن رکھے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے ایک پارٹی کا ذکر کیا تھا جس کے اندر 21 سے 22 لوگ جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئیں گے جس وقت الیکشن کا موڈ بن جائے گا، الیکشن بالکل نزدیک آ جائے گا۔ اس وقت جو بڑے بڑے وکلا ہیں اور جو بڑے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہڈن ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے مکمل ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، اور کور کمیٹی جو ہے منوان اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ ہر جگہ پر جو کینڈیڈیٹ ہے 5 کینڈیڈیٹ جو ہیں اس میں 3 جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مرد ہیں اور 2 یا 3 جو ہے اس میں کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ فیمیل رکھی گئی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ برتاؤ ہو رہا ہے، جو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ جبر اور تشدد کے نظام سے بچنے کے لیے کہ کینڈیڈیٹ کہیں گم نہ ہو جائیں اور کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ وقت سے پہلے اٹھا نہ لیے جائیں۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو حکمت عملی بڑی خفیہ اور بڑی سوچ بچار کے بعد بنائی ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ ساتھ کم از کم 3 یا 4 لوگ جو ہیں کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اگر ایک کو اٹھایا گیا، دوسرے کو اٹھایا گیا، تیسرے کو اٹھایا گیا، اس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک لیئر بنائی ہوئی ہے وہ لیئر چلتی رہے گی، اور آخرکار الیکشن جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو تازہ ترین جو سروے آئے ہیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت جو وہ 90% سے بھی ابو کر چلی گئی ہے، 91 سے لے کر اب 92 93 کے اوپر چلی گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو حالات و واقعات ہیں، جو جلسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے جلسے جو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہیں وہ فلاپ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ان کے اندر پریشانی بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر ان کے اندر تذبذب اور جو غصہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات شیر افضل مروت صاحب نے کل جو دن گزرا اس کے اندر انہوں نے جلسہ کیا باجوڑ ایجنسی کے اندر۔ باجوڑ ایجنسی کے اندر وہ جلسہ جو ہے وہ اسی طرح لگ رہا تھا جس طرح عمران خان صاحب کا چھوٹا جلسہ ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کے جلسے جو ورکر کنونشن تھا وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ آج جو قانون نافذ کرنے والے ادارے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو روکنے کے لیے وہاں کی سڑکیں ان کو کھیڑ دیا گیا، جو موٹر وے کی سڑکیں تھی یا جو بھی سڑکیں تھی جو راستے جا رہے تھے، لیکن شیر افضل مروت صاحب اور ان کے رفقا جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ پہنچے اور باجوڑ ایجنسی کے اندر کامیاب جلسہ جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد پولیس جو ہے اس نے شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور عوام کی مزاحمت اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کی مزاحمت کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر راستے کے اندر دوبارہ پھر شیر افضل مروت صاحب پر دوبارہ حملہ کیا گیا اس وجہ سے کہ گرفتار کر لیا جائے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس نے وہ شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کی غیور عوام نے ان کو پھر وہاں سے نکالا۔ لیکن جو جلسے کے مناظر ہیں وہ دیدنی ہے، اور جلسہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے جس طریقے سے کیا، اپنے جلسے کے اندر انہوں نے لوٹا رہرا کر میرے جناب پیر و مرشد محمود خان صاحب اور جناب پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک میسج چھوڑا، اور عوام نے اس کے اوپر لبیک کہا۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں اب رڑکنا شروع ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید ان کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک منٹ کیسی پولیس
गाड़ी करी कथा ये स्टेज पे पड़ा हुआ लोटा ये अक्कासी करता है तमाम महमूद खानों की, तमाम परवेज खटकों की और उन तमाम दगाबाजों की जिन्होंने 9 मई के बाद खान का साथ छोड़ा है। ये तुम्हारी असली शक्ल है, ये तुम हो। और हमेशा आवाम ने लोटों पे लानत भेजा है, एक दफा फिर लानत। पाकिस्तानियों, चंद सियासी बातें मैं बोला। सबसे पहले जेल में मैं गया, जेल में खान के पास गया, उन्होंने कहा खान के अल्फाज सुने, आपके लिए पैगाम है। उसने कहा अगले हफ्ते किन किन जिलों में जाओगे। जब मैंने बाजवाड़ का नाम लिया तो खान ने कहा दो अफराद के नाम लिए। आज मैं इस जलसे के रूह से उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। पहली बात, तमाम पीटीआई बाजवड़ को पीटीआई की तरफ से ये पैगाम है कि आप सब ने सियासत में, इलेक्शन में मुत्तहिद रहना है, एक मुट्ठी रहना है, कोई दड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए और पार्टी के अहकामात और असूल को आपने फॉलो करना है। जो पार्टी का फैसला है वो खान का फैसला है, तो लिहाजा खान के फैसलों से इनहिराफ नहीं होना चाहिए। एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब का जलसा और जो बाजोड़ के अंदर हुआ और दूसरी तरफ जलालपुर जटा के अंदर तमाम हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जलसा किया। वहां पर मरियम नवाज साहबा ने खिताब किया और उसके अंदर वहां के जो एमएनए हैं वो एक सिंबल समझे जाते हैं। वहां पर इस सूरत के अंदर के लोग पार्टी को वोट नहीं देते, उस शख्सियत को वोट देते हैं। इस वजह से वो जलसा कुछ कामयाब हुआ। कुछ उनके जो चाहने वाले लोग हैं, बाज़ सीटें पाकिस्तान के अंदर ऐसी होती हैं जहां पर पार्टी मैटर नहीं करती, वहां की शख्सियत जो वो मैटर करती है। बहरहाल के जो जलसा था वो कन्वेंशन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और शेर अफजल मरवत का जलसा। इसके साथ साथ जो भुट्टो साहब के नवासे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जो जलसा किया, अगर मरियम नवाज साहबा का कन्वेंशन और भुट्टो साहब के नवासे का जलसा जो है उनके आदमी इकट्ठे किए जाएं तो शेर अफजल मरवत साहब जो है उनके जो कन्वेंशन हुआ था उसमें लोगों की तादाद उससे ज्यादा थी। इमरान खान साहब की वकला टीम जो है उन्होंने इमरान खान साहब की हदायत पर एक जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की तलवार जो इमरान खान साहब पर लटकाई जा रही उसको, और दूसरा जो जेल ट्रायल इमरान खान साहब का हो रहा है उसको आज मौजूद अदलिया के अंदर जो है चैलेंज किया है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जिसके मतलब इमरान खान साहब का बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में वो पटिशन दायर की है। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी मीटिंग की, पार्टी मीटिंग के बाद फारग होने के बाद फिर उन्होंने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मशावरत की। आज से कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। इसके मतलब राणा साहब ने और दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा है, सेकंड लीडरशिप जो है, उन्होंने इसके मतलब वजाहत की थी मीडिया के ऊपर आकर। फिर उसके बाद ये खामोशी आई, खामोशी आने के बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की
تو اچانک ہوا یہ اس طریقے سے ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ بیان دیا کہ پارٹیوں کے ساتھ جو اتحاد نہیں کیا جائے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جائے گی، اس میں کاف لیگ تھی، استحکام پاکستان پارٹی تھی، باپ گروپ تھا، اور اس کے علاوہ MQM تھی، یہ 4 پارٹیاں تھیں، اور ANP تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو ان کا اتحاد مکمل ہے۔ بیسیکلی جب بات انہوں نے کی تھی کہ اتحاد نہیں کیا جائے گا، کوئٹہ کے اندر کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کیا جائے گا، وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب اور باپ گروپ جو سب کا باپ ہے اس کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے، کوئٹہ بھی گئے تھے، تو وہاں پر جو صورتحال سامنے آئی تھی، اس کے بعد جو باپ گروپ ہے اس نے اپنی شکایت لگائی کسی جگہ پر۔ پھر اس کے علاوہ جہانگیر ترین خان صاحب جو ہیں، علیم خان صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں پر شکایت لگائی، جہاں لگانے کے بعد رزلٹ کا ان کو انتظار تھا، پھر وہ رزلٹ آیا، شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، ذرائع کے مطابق ان کو پھر سمجھایا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی ہے، جس میں پھر کاف لیگ کو 3 قومی کی اور صوبائی کی وہ 6 مانگ رہے تھے، اب اس کے اوپر 6 میں سے کتنی وہ قبول کی جاتی ہے۔ باپ پارٹی کے اندر نواز شریف صاحب کے متعلق اختلافات جنم لیے ہیں، اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان صاحب KPK اور بلوچستان کے اوپر نظر لگا کر بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ KPK کے اندر گورنر اور وزیر اعلیٰ میرا ہونا چاہیے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر گورنر میرا اور وزیر اعلیٰ میرا ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر باپ گروپ جو ہے اس کو تحفظات تھے، پنجاب کے اندر استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو تحفظات تھے، سندھ کے اندر GDA اور MQM کو تحفظات تھے۔ ان سارے تحفظات کو لے کر وہ شکایت لگانے بڑے دفتر گئے ہیں۔ بڑے دفتر سے پھر شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے بھی میسج کنوے کیا گیا، میسج کنوے کرنے کے بعد انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب کو میسج دیا، میسج کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ علیم خان صاحب جو ہیں وہ اور کچھ بیان دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جہانگیر ترین خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور باپ پارٹی جو ہے وہ اب جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے جس کا تعلق انور اللہ کاکڑ صاحب سے اور زین بگٹی صاحب جو ہیں ان کا بھی تعلق باپ گروپ سے ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اب ویٹنگ لسٹ کے اندر تھے، تو اس میں سے ایک دھڑا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ اپنی آزاد حیثیت رکھنا چاہتا ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ قطرہ قطرہ جمع کر کے نواز شریف صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ اتحاد نہیں کریں گے، پھر آپ کی جو صورتحال آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ خراب ہے، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ عمل کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ہماری سوچ اور فراست جو بھی ہم نے آپ کے متعلق استعمال کی ہے وہ ہمیں جواب دیتی ہوئی نظر آ رہی، کیوں جو KPK کے اندر منظر نظر آ رہا ہے، جو سروے رپورٹیں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں بڑے دفتر کے اندر، تو اس کے بعد وہاں جو میٹنگ ہوئی ہے اس اچھا سامنے آیا کہ پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہاں کے طاقتور حلقے ہیں، اور بذات خود نواز شریف صاحب ان کا گزر اوقات بسر اوقات جو ہے وہ مشکل نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ علیم خان، نعمان لنگڑیال، اون چودھری اور اسحاق خاکوانی جو ہیں، ساری ملاقاتیں ہونے کے بعد پھر جو نتیجہ اخذ کیا گیا اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑے گھر سے آئی ہے کہ یہ جو سیٹیں ان کے اوپر کوئی آدمی پاکستان مسلم لیگ جو ہے کھڑا نہیں کرے گی، مکمل طور پر ان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو عدالت کے اندر حاضری تھی، وہ ان کے اوپر توہین عدالت کا ایک کیس لگا ہوا ہے، اس کے اندر وہ جب عدالت کے اندر پیش ہوئی، جس وقت وہ عدالت سے فارغ ہوئی، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے پریس ٹاک کرنا شروع کی، یعنی میڈیا ٹاک کرنی شروع کی، تو عین اسی وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو قیدی تھے، سیاسی قیدی جو اب کئی ماہ سے 6-8 ماہ سے وہ اندر ہے، ان کی گاڑی آ گئی، پر وہاں پر جو نعرے لگائے انہوں نے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، یہ نعرے لگاتے ہوئے عمران خان زندہ باد کے نعرے جو وہ گونجتے رہے، اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ جو وہ کافی برہم ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ پریس کانفرنس جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اعجاز الحق صاحب انہوں نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے منع کیا ہوا کہ الیکشن کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ توہین عدالت یا جو بھی عدالتی کارروائی ہوگی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حکم ہے کہ اگر الیکشن کے متعلق بات کرنی ہے تو آپ اپنے گھر والی وائف سے یا اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کریں، باہر کوئی بھی وی لاگر کوئی بھی چینل جو ہے وہ الیکشن کے اوپر بات نہ کرے۔
تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس سے زیادہ تو ان کی میں عزت بھی کرتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ جس طریقے سے دلہے کو تیار کیا گیا اور گھوڑے کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، گھوڑا جو ہے وہ پانی کے پاس لے تو گئے ہیں لیکن گھوڑا پانی نہیں پی رہا، کیسے پلایا جائے؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کسی اور طرف کھڑی، یا جو عوام کا سمندر ہے وہ اور طرف چل رہا ہے، یا دریا، عوام کا دریا جو ہے وہ کسی اور طرف بہہ رہا ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ پانی کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے پانی نہیں پی رہا۔ یہ ان کے کہنے کا جو مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور نواز شریف صاحب کا آنا اور ان کو پروٹوکول ملنا، ان کو وزیر اعظم بنانا، یہ معاملات کاغذی حد تک تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں تو یہ ناممکن بات نظر آتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بہتر یہ ہے کہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کے جگہ پر نواز شریف صاحب کے متعلق ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا کے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو اس میں یہ معاملات جو حل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں ان کو 76 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ فراہم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹ جو الیکشن کے اوپر خرچہ کریں گے وہ 100 ارب کے قریب، تقریباً انہوں نے کہا 76 ارب سے 100 ارب کے قریب جو ہے وہ چلے جائے گا۔ یہ 176 یا 172 یا 150 ارب جتنا بھی بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کہیں ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا، تو پھر معاملات جو ہیں ان کو اس طریقے سے حل کیا جائے، اور جو پیسے الیکشن کمیشن صاحب کو دینے ہیں الیکشن کے نام پر یا ان کینڈیڈیٹوں نے الیکشن کے اوپر خرچ کرنے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک کیس جو معزز سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بینچ تشکیل دیا ہے جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے متعلق جو کیس ہے وہ اس کو سنیں گے، اور اس کے یہ 2011 کے اندر پاکستان پیپل پارٹی نے یہ جو کیس پٹ اپ کیا تھا اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر، یہ اب 11 سے لے کر اب 23 آ گیا، اب کتنے سال اس میں سے گزرے ہیں، اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ اکھاڑا گیا، اور اکھاڑنے کے بعد اس کو نمبر لگایا گیا، اس کو کاز لسٹ کے اندر شامل کیا گیا، اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے بینچ تشکیل دیا، اور اس کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو اللہ کو پتا، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا معزز جج صاحبان جو اس بینچ کے اندر شامل ہوں گے وہی کر سکیں گے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ ایک فیصلہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر ایک مثال بنے گا، وہ اس طرح سے کہ اگر اس کا فیصلہ کو سخت آیا اور کچھ لوگ اس کے نرغے کے اندر آئے تو پھر آنے والے دنوں کے اندر یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا یا یہ رجیم چینج کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر ایک بڑا فیصلہ کوئی کبھی آئے گا، اور یہ میں نہیں کہہ سکتا جس طرح یہ 11 سے لے کر 23 کے اندر یہ سنا جا رہا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کا جو کیس ہوگا وہ کتنے سال بعد سنا جائے، 11 اور 2 22 اور 1 23، یعنی آپ لگا لیں 12 سال کے بعد یہ کیس جو ہے 12-13 سال بنتے ہیں جو بھی بنتے ہیں یہ کیس، اور بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی 1979 کے اندر پھانسی دی گئی تھی، اب یہ اندازہ لگا لیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہوئے اور اس کا یہ 50 سال بنتے 40 سال بنتے، جو بھی جمع تفریق کریں گے آپ کو یہ ڈیوریشن نظر آئے گا۔ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اس طریقے سے چلتے ہیں، یہ بڑا کیس ہے، جو غریب اور ناتواں قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ پیسہ نہ دولت نہ بڑا وکیل، ان کے کیس کہاں سنے جاتے ہیں۔